الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو صنفوں سے پیدا فرمایا ہے، ایک مرد اور ایک عورت۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں ہزارہ حکمتیں ہیں۔ مرد بھی اس کائنات کی ضرورت ہے اور عورت بھی اس کائنات کی ضرورت ہے۔ دو انسانوں کے ملنے سے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں، کسی کو بیٹے عطا کرتے ہیں، کسی کو بیٹیاں عطا کرتے ہیں، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتے ہیں، اور کسی کو اللہ تعالیٰ بانجھ پیدا فرماتے ہیں، نہ اس کے بیٹے ہوتے ہیں نہ بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، جس کو بیٹے دے دے یہ بھی اللہ کی نعمت، جس کو بیٹیاں دے دے یہ بھی اللہ کی رحمت، جس کو اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہ دے اللہ تعالیٰ کی اس میں ہزارہ حکمتیں ہوں گی۔ وہ صبر کرے گا، حسرتیں کرے گا، خواہش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کرے اور ان کی پرورش کرنے کے بعد ان کو تعلیم دے، ادب سکھلائے، شادی کے قابل ہو جائیں تو ان کی شادی کرے، فرمایا کہ قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بھی یہی فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد نہیں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ بیٹیاں اس کے لیے جنت میں جانے کی ضامن بنیں گی، ان کو جنت میں لے جائیں گی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی اولاد ہی نہ ہو تو اس کی اولاد تو نہیں ہے تو وہ جنت میں کیسے جائے گی، اس کو جنت میں کون لے جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جس کی اولاد نہیں ہے میں خود محمد اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے اس شخص پر کہ جس کی اولاد نہیں ہے اور وہ صبر کرتا ہے، اللہ کے سامنے گلہ شکوہ نہیں کرتا، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ضامن بن کے اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ تو بہرحال اولاد ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو ہم بہت زیادہ خوشی کرتے ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ اس کے نام رکھتے ہیں، عقیقہ کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت پہ بلاتے ہیں، مبارکبادیں وصول کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو جس طرح مشرکین مکہ بیٹی کی پیدائش پر پریشانی کا اظہار کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ کیفیت اور اس کا یہ نقشہ کھینچا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ فرمایا کہ جب کسی آدمی کو کسی بچی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وہ پریشان ہو جاتا اور لوگوں سے چھپتا پھرتا کہ کوئی آدمی مجھے مبارکباد نہ دے دے۔ اتنی عار اور ذلت سمجھی جاتی تھی، اور پھر وہ اس بات پر پریشان ہو جایا کرتا تھا کہ کیا اس بیٹی کو زندہ رکھ کر اس ذلت کو برداشت کر لیا جائے یا اس کو زندہ دفن کر دیا جائے۔ الا ساء ما یحکمون، اللہ فرما رہے ہیں سن لو یہ بہت برا فیصلہ کر رہے ہو،
جس طرح بیٹا اللہ کی نعمت ہے، بیٹی اللہ کی رحمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت بڑی خوش قسمت عورت ہے کہ جس کے بطن سے پہلی اولاد میں بیٹی پیدا ہو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کا احترام اتنا کیا کرتے تھے کہ جب آپ کی بیٹیاں آپ کے گھر تشریف لاتی، کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے اپنی بیٹی کی پرورش کی، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 بہنیں ہیں یا 2 بیٹیاں ہیں، ان کی کفالت کی، پرورش کی، پالا پوسا اور پھر نکاح کے قابل ہوئیں تو ان کی شادی کروا دی۔ فرمایا کہ یہ بیٹیاں اس مرد کے لیے اور عورت کے لیے جہنم میں جانے کے لیے آڑ اور رکاوٹ بن جائیں گی۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بیٹیوں کی پرورش کی، فرمایا کہ میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میری معیت اور میری رفاقت نصیب فرمائیں گے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے اس شخص کے لیے کہ جو بیٹیوں کی پرورش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آپ کی رفاقت کا مستحق بن جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام جب بڑا کوئی کارنامہ سر انجام دیتے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے اور فرماتے کہ صحابہ مانگو، کیا مانگتے ہو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ تو سارے صحابہ، روایات کے اندر آتا ہے کہ یہی بات ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، اور جنت میں آپ کی رفاقت اس شخص کو بھی مل رہی ہے جو اپنی بیٹیوں کا احترام کرتا ہے، بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، بیٹیوں کو تعلیم دیتا ہے، بیٹیوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے۔ آج ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم مبارکباد وصول نہیں کرتے، مٹھائی تقسیم نہیں کرتے، خوشی کا اظہار نہیں کرتے، ان بیٹیوں کے ساتھ محبت نہیں کرتے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا گویا کہ اللہ کی نافرمانی ہے اور ان بچیوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ ہمارے پنجاب کے بعض دیہاتوں میں بعض ماحول ایسے بھی ہیں، یہاں تک کہ اگر 2 بچیاں پیدا ہو جائیں تو خاوند اپنی بیوی کو یہ دھمکی دیتا ہے کہ آئندہ اگر بچی پیدا ہوئی تو تجھے طلاق ہو جائے گی، اس کو مارتا ہے، پیٹتا ہے۔ ایسے واقعات ہیں۔ حالانکہ بچی کا پیدا کرنا یا بیٹے کا پیدا کرنا یہ عورت کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ جس کو چاہیں بیٹے دیں اور جس کو چاہیں بیٹیاں دیں۔ بیٹیوں کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر والباقیات الصالحات کہا، اور یہی بیٹیاں انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث اور سبب بنیں گی۔ ان کے سر پر ہاتھ رکھنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور بیٹوں سے زیادہ اپنے والدین کے ساتھ محبت اور پیار کرتی ہیں، والدین کے حقوق کو ادا کرتی ہیں، والدین کا احترام کرتی ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اس ماحول کے اعتبار سے، فرمایا کہ بیٹی کی پیدائش پر بیٹے کی پیدائش سے زیادہ خوشی منانی چاہیے، اور فرمایا کہ اگر تم گھر کے اندر کوئی چیز لے جاؤ تو سب سے پہلے بچی کو دو، تاکہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ شاید میں بچی ہوں، بیٹی ہوں اور میں اپنے والدین پر بوجھ ہوں۔ جس طرح بیٹوں کو آپ پیار محبت کے ساتھ ان کو تحفے تحائف دیتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہمارا رویہ اپنی بچیوں کے ساتھ اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام اور بہت بڑا کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے رزق میں فراوانی اور کشادگی عطا فرماتے ہیں۔ جس گھر کے اندر بچی ہو، بچی کی پرورش ہو رہی ہو، اللہ اس گھر کے اندر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ ہم اس ماحول سے نکلیں، اس مزاج کو ختم کریں۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نافرمانی ہوگی کہ جب ہم اپنی بیٹیوں کا احترام نہیں کریں گے تو۔ فرمایا کہ بیٹیوں کے حقوق ہیں، ایک حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دل کا میلان اگر بیٹے کی طرف ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں، لیکن محبت کے اظہار میں اگر غلطی کرے گا اور ایک طرف جھکاؤ رکھے گا، رجحان ایک طرف ہوگا،
تو یہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور یہ گویا کہ حق تلفی ہے بچی کی، قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جس طرح محبت کا اظہار بیٹے کے ساتھ ہو، اس سے زیادہ محبت کا اظہار اپنی بیٹی اور اپنی بچی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ اگر زندگی میں آپ اپنی جائیداد کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ویسے تو ضروری نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ زندہ ہیں، حیات ہیں اور صحت مند ہیں، آپ کا مال آپ کی ملکیت ہے، نہ بیٹے کا ہے نہ بیٹی کا ہے۔ لیکن اگر مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد جب وراثت تقسیم ہوگی تو ظاہر ہے کہ وراثت کا جو اصول ہے کہ بیٹی کو آدھا اور بیٹے کو پورا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر زندگی میں کوئی آدمی تقسیم کرنا چاہے تو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ جتنا بیٹے کو دے اتنا ہی بیٹی کو دے، لیکن اگر کم دے تو کم از کم جو وراثت کا حصہ بنتا ہے اس سے کم دینا زیادتی اور ناانصافی ہوگی۔ اسی طرح شادی شدہ ہے تب بھی، شادی شدہ نہیں ہے تب بھی، ہر ایک بچی کے حقوق ہیں، وراثت میں بھی، جائیداد میں بھی، مال و متاع میں بھی، ہر چیز میں۔ جس طرح بیٹے حقدار ہیں، بیٹیاں بھی حقدار ہیں۔ اور پھر ان کی ایسی اچھی جگہ پہ شادی کرائی جائے جہاں پہ انسان اپنا مفاد نہ سوچے بلکہ اپنی بچی کا مفاد سوچے۔ بہت سارے لوگ اپنا مفاد دیکھ کر بچیوں کے رشتے کرتے ہیں اور بہت جلد وہ رشتے ناکام ہو جاتے ہیں، وہ بنتی نہیں، ماحول ایسا نہیں ہوتا، لیکن ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے۔ بچیوں کے مفاد کو دیکھ کر رشتے کرنے چاہیے، انشاءاللہ یہ زندگی جو ہے ان کے لیے بہت بہتر ہوگی اور بہت اچھے انداز سے وہ اپنے گھروں کے اندر زندگیاں گزاریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے اندر بچی کا مقام بتلانے کے لیے اپنی بچی کا کھڑے ہو کر استقبال فرمایا کرتے تھے، بتلانا یہ چاہتے تھے کہ بچی کا مقام اور مرتبہ یہ ہوا کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے اپنی بہن کی یا اپنی بچی کی کفالت کی اور اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھا، فرمایا کہ 7 نسلوں تک اللہ اس کے گھر کے اندر فقر و فاقہ نہیں لاتے۔ رزق میں وسعت، کشادگی، گھر کے اندر رحمتوں کا نزول، خیر و برکات کا نزول ان بچیوں کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں بچیاں عطا کر دیں، یا اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھ کر اس پر خوش دلی سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس طرح بیٹے اللہ کا انعام ہے، بیٹیاں بھی اللہ کا انعام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اہم حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔